بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل پہ دوستوں کو خوش آمدید۔ ہندوستان کے اندر شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم سے کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان کو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں عمر عطا بندیال صاحب اور پاکستان کے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وہاں پہ مدعو کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہے۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ جو صورتحال ہے پاکستان اور ہندوستان کی، اس کے اوپر ریسنٹلی امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک بریفنگ میں بھی انہوں نے خصوصی طور کے اوپر اس کا ذکر کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو تعلقات ہے ان کی بحالی کو جو ہے نا اس کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان دونوں ممالک کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے، اور امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ اگر اس کے اندر یہ ضرورت محسوس کی جائے اور دونوں ملک اگر یہ چاہیں تو امریکہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے۔ تو یہ ساری جو پیش رفت ہے، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ شاید بیک ڈور ڈپلومیسی کے اندر کوئی معاملات چل رہے ہیں جو کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تقریباً اس طرح کی بیک ڈور ڈپلومیسی آلریڈی کہیں نہ کہیں چل رہی ہوتی ہے اور عوام کی نظروں میں نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں یہ کانفرنس بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن جو اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بلاول بھٹو زرداری اور ان کے جو فارن منسٹر فار جو ان کے ہیں ایکسٹرنل افیئرز، تو ان کے درمیان آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی ہیٹ ڈیبیٹ ہوئی تھی تو یو این کی سائیڈ لائن کے اوپر، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کے حوالے سے بات کی تھی اور پاکستان کو جو ہے نا وہ مورد الزام ٹھہرایا تھا اور ایک ٹیرر اسٹیٹس اور اس طرح کی، اس کو پھر رسپونڈ کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا اسٹرانگلی، اور ایک ٹرم انہوں نے اس وقت کی تھی کہ یہ بچر آف گجرات کو، اس طرح یاد ہوگا مودی صاحب کو انہوں نے کہا تھا، اور اس کے اندر پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کافی معاملات جو ہے نا وہ سفارتی معاملات، کافی اس میں ایک تناؤ آیا، کافی اس کے اندر کشمکش رہی۔ لیکن اس ساری بیک گراؤنڈ کے اندر یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا، جب بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کا جو سب سے برا امپیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ ایک عام انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ ابھی اس کانفرنس کا ایک انتہائی اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کو مدعو کیا ہے، اور رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ وہ عمر عطا بندیال صاحب اس میں خود تشریف نہیں لے کے جا رہے، جسٹس منیب صاحب کو شاید انہوں نے نامینیٹ کیا ہے اور وہ بھی ان پرسن وہاں پہ نہیں جا رہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہے کہ شاید وہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ اس میں شامل ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جو بارڈر ہے، اور ویسے بھی ادروائز پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ ہر سال جو ہماری جوڈیشری ہے، آپ کی سینئر جوڈیشری انڈیا کی اور آپ کے پاکستان کی، یہ ان کا انٹریکشن رہتا ہے ہر سال، اور اس انٹریکشن کا جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ ہمارے جو عام لوگ بیچارے، جو ہزاروں سینکڑوں لوگ پاکستانی ہندوستانی جو جیلوں کے اندر بیچارے پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کا بہت بینیفٹ ہوتا ہے، ایکسچینج ہوتا ہے، ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے کہ کتنے قیدی جو ہے نا وہ اس وقت ہندوستان کی جیلوں میں ہیں، کتنے قیدی جو ہے نا وہ اس وقت پاکستان کی جیلوں میں ہیں۔ ویزا کی وجہ سے بہت سارے رکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی نومینل سے ہوتے ہیں لیکن وہ سال آ سال بیچارے جیل میں پڑے رہتے ہیں کیونکہ اس کو کوئی پرسو نہیں کرتا۔ بائی لیٹرل میٹرز ہیں، سفارتی ہیں، کوئی ایسا کوئی کرائم بھی نہیں ہوتا۔ مچھیرے جو ہیں، مچھیرے بے تحاشا جو ہے نا وہ سینکڑوں کی تعداد میں پکڑے جاتے ہیں اور وہ پھر بیچارے جیلوں میں پڑے رہتے ہیں۔ تو جب ان کا انٹریکشن ہوتا ہے جوڈیشری کا ہر سال، تو جب ایکسچینج آف لسٹ ہوتی ہیں تو اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر بہت سارے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے اور ان کا بڑا بینیفٹ ہوتا ہے۔ یہ جو جب بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سفارتی معاملات جب خراب ہوتے ہیں تو اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ بیچارے ان قیدیوں کو ہوتا ہے، یہ کہ چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹے چھوٹے جو جرائم ہیں ان کی وجہ سے جو پکڑے ہوتے ہیں، ان کی کوئی، میں کہتا ہوں یہ انتہائی ہیومن رائٹس کی بہت بڑی وائلیشن ہے کہ وہ بیچارے ناکردہ گناہوں کے، اگر انہوں نے کوئی کرائم کیا بھی ہے تو اس کی وہ سزا جو بنتی ہوگی اس سے پتہ نہیں وہ کتنی زیادہ سزا جو ہے نا وہ بیچارے جو ہے وہ اس کو بھگتے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہی ہوتی۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ اگر اس میں چیف جسٹس آف پاکستان اس فورم میں جاتے تو ان کا دوبارہ سے ایک انٹریکشن وہاں سے بحال ہوتا، کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ آپ اسٹیٹ لیول کے اوپر آپ کا بیک ڈور ڈپلومیسی یا سائیڈ لائن کا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں بھی ہو رہا تو انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن بھی اگر آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے تو ایک کامن آدمی جو ہوتا ہے اس کے معاملات حل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی جو ایک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک وہ بند گلی میں تھے، تو یہ ایک بڑی اچھی خوشخبری تھی۔
اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے بھی ڈسکشن چل رہی ہے کہ شاید وہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی نکل سکتا ہے، کوئی اسٹیٹ کو اس کا کوئی اس کا فیصلہ تو آپ کی منسٹری آف فارن افیئر نے کرنا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اپورچونٹی کو اویل کرنا چاہیے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس فورم پہ جانا چاہیے۔ اگر کسی کو بہت مجبوری ہے تو ہینا ربانی خر بھی ایک بہتر چوائس ہے، وہ بھی جا سکتی ہیں۔ پاکستان کی وہ باقاعدہ اس وقت تو اسٹیٹ منسٹر آف فارن افیئر ہے، پہلے وہ باقاعدہ طور پہ پیپل پارٹی کے دور میں وہ وزیر خارجہ رہ چکی ہیں، اور وہ آپ کو یاد ہوگا ہندوستان کے اندر بطور وزیر خارجہ ان کا جو وزٹ تھا وہ بہت مشہور ہوا تھا اس وقت ان کے لباس کے اوپر، ان کا بیگ، ان کا لائف سٹائل، انڈین میڈیا نے ان کو بڑا یاد ہوگا آپ کو بڑا ہائی لائٹ کیا تھا، اور وہاں پہ ان کے وزٹس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا بطور ایک خاتون۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایک بڑی میچورڈ قسم کی پولیٹیشین ہے، اسٹیٹس مین ہے، اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب خود نہیں جا سکتے تو ہینا ربانی خر بھی اٹس اے گڈ آپشن، تو وہ بھی وہاں پہ ان کو بھی بھیجا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ ایون جو آپ کے دوسرے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں وہ اپنی سائیڈ لائن کے اوپر ٹھیک ہے موجود ہیں، لیکن کم از کم آپ کی ایک ونڈو ضرور اوپن ہونی چاہیے جس کا یہ بینیفٹ ہو کہ جو آپ کا کامن مین ہے، جو آپ کا انٹیلیجنشیا ہے، جو آپ کا ادب کے لوگ ہیں، جو آپ کا کلچرل ایکسچینج ہے، جو آپ کا ادروائز کو کھیلوں گا وہ بھی ہو سکتا ہے، انفارچونیٹلی کرکٹ تو نہیں ہو رہی۔ چلو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی ایشوز، ریسنٹلی جاوید اختر صاحب یہاں پاکستان میں آئے ہوئے تھے، فیض ادبی میلہ کانفرنس ہوتے ہیں، اس میں وہ آتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح جو ایکسچینج ہوتا ہے، یہاں سے لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، تو اس میں بہت بینیفٹ ہوتا ہے، تو ایک لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک پیار اور محبت کی ایک فضا ڈیولپ ہوتی ہے، میڈیا کے اندر وہ چیزیں جو ہے نا وہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں، تو اور ایک پازیٹیو اور مثبت جو ہے وہ امیج جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر دونوں قوموں کے اندر جاتا ہے۔ تو یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتی ہے، کوئی آئس میلٹنگ اس کے اندر ہو سکتی ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جو امریکنز جو وہاں پہ ان کے ترجمان کی باقاعدہ وہ سٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی اس کو اگر آپ لنک کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر از سم تھنگ جو بیہائنڈ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔